لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال في موضع آخر: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يوم القيامة. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا اور انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فی الوقت ہم کو یہاں پر آنا اور بیٹھنا اور تھوڑی دیر دین کی بات سننا نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ دیکھا جائے موٹی نگاہ سے، موٹی نظر سے دیکھا جائے اور لائٹ نظر دوڑائی جائے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے احسان بہت زیادہ ہے، کچھ کم نہیں ہے۔ اور بہت باریک نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو گننا چاہو تب بھی نہیں گن سکتے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ تو بیان میں شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی مختصر سی نعت پاک پڑھی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پاک، درود پاک، درود شریف یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں ایک اللہ کو مان رہے ہیں اور ایک اسلام پر ہم چل رہے، تو سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر ہے۔ وہ آئے، ان کے اوپر کتاب ہدایت نازل کی گئی، اس کے ذریعے سے انہوں نے پوری کتاب کو، اس کی تبلیغ کی، اس کے ایک احکامات ہم تک پہنچائے، اس کا ایک حکم ہم تک پہنچایا۔ تو کیوں نہ ہم ان کے اوپر درود شریف پڑھے، کیوں نہ ہم ان کی نام گنگنائیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری انسانیت پر احسان ہے، مسلمانوں پر نہیں، پوری انسانیت پر۔ تو ہے ہم جو ٹاپک اور جو مضمون جو عنوان لے کر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنا جائزہ کیسے لیں اور موجودہ حالات میں ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں، اپنی کاؤنٹنگ خود کی ذات کے بارے میں سیلف کاؤنٹنگ کیسے کریں، یہ ہمارا مضمون ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم
کتاب آسمانی کتاب کو بھی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا کام کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اختیار دیا ہے. اب اگر آپ چاہو تو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو اور چاہو تو کیا کرو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو, جو دل کہتا ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ اختیار دیا ہے. یہ جو آج ہمارے ذہن خراب کرتے ہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھ دیا, اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی, اسلام نے مسلمانوں کو آزادی نہیں دی, اسلام کے اندر بہت قید کھانا ہے اسلام. ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو گمراہ کر رہے اور اللہ کی راہ راست سے بھٹکا رہے. اللہ نے ہم کو اختیار دیا. کچھ چیزیں ایسی اس کے اندر اللہ نے ہم کو اختیار دیا, کچھ چیزیں ایسی ہے جو تبدیل سے عدل ہوگی. موت کب آنی ہے, کس کو آنی ہے, کہاں آنی ہے, اللہ کو معلوم. عدل فیصلہ تبدیل. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اندر ہمارے اپنے بس کے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے اندر طاقت کے ہوتے ہیں, تو ہمارے اوپر آپشن ہوتا ہے کہ آپ یہ راستہ چوائس کرو یا یہ راستہ چوائس کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھی ہے. اگر جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. اگر دین کو چوائس کرے گا بندہ تو کل کو آخرت میں قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا فلی سپورٹ کرے گا. نہیں تو اگر دنیا میں لگ گیا بندہ, دنیا داری کو چوائس کر لیا اور دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ ہم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے, ہم کو کیا وعدہ دلایا گیا تھا, یہ بھول گیا بندہ. یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے, جسم کے ساتھ ساتھ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں ایک جگہ جمع ہوئی تھی, ایک جگہ ہماری روحیں جمع ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ بھائی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے مل کر کہا تھا قالوا بلا, اے اللہ کیوں نہ آپ ہمارا رب مانے. تو اب اس وعدے کو ہم دنیا داری میں لگ کر بھول جائے, یہ ایک چوائس ہے. تو اب دھیرے دھیرے مضمون کی طرف جا رہے ہیں. دنیا داری میں, دنیا کے فتنوں میں, دنیا کی للچائی چیزوں میں ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اور قرآن کے احکامات کو اور قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا, پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اب اگر کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے پہلے کہ میرا اپنا اس میں دنیاوی فائدہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے نہیں ہے, یہ ہم بھول بیٹھے. ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق چھوڑ دیا. بالکل ہمارے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے. نعوذ باللہ, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان چاہے خلوت میں ہو, چاہے جلوت میں ہو, تنہائی میں ہو, چاہے باہر سب کے درمیان میں ہو, ہر جگہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے. ہر جگہ. تبھی جا کر انسان کی زندگی سکون میں آئے گی, تبھی جا کر انسان سکون پائے گا اور تمام اسلام پر چلنے والے مسلمان اس دنیا میں امن اور شانتی سے رہ سکیں. کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے تو کیا کیا ہے, تعلیمات کو رکا دیا. گویا کہ ہماری زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اب آپ یہ بات ہم کئی جمعہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے اپنی زندگی سے نکلتی
جا رہی ہے. ہاں، اور غیروں کے طریقے ہمارے اندر آ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے بالوں کے اسٹائل، ان کے داڑھی رکھنے کا طریقہ اور ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ، یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ اسلام نے نہیں سکھایا. گویا کہ اب اگر کوئی بندہ گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اب ایسے جرم ہو چکے ہم کہ اگر اس کو ٹوکا جائے کہ بھئی آپ کی غلطی کر رہے ہیں، تو وہ کل کو ہماری غلطی نکالتا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کہا. اگر امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کسی کی کوئی غلطی بول دیتے، حالانکہ امام صاحب ایک کی غلطی کو دیکھ کر نہیں بولتے بلکہ تمام کی غلطیوں کو دیکھ کر کہتے کہ تمام کو ایک سیکھ مل جائے، لیکن وہ کل کو یہ کہتا ہے امام صاحب نے میری یہ غلطی نکالی تو میں امام صاحب کی یہ غلطی نکالوں گا. تو کل کو وہ آ کر کہیں گے امام صاحب بتا بہت لمبی ہو گئی، امام صاحب پورا بہت لمبی کروا لی. گویا کہ ہم نے دنیا داری میں اپنے آپ کو اتنا لگا دیا کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنا بھول گئے. ہمارے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ اگر کوئی ہم کو ہماری غلطی پر متنبع کرتا ہے تو ہم اس کی غلطی پکڑ دیں. ہم مانتے نہیں، ہم زبان کے جبر جبر کرنے والے ہو گئے. ہمیشہ ہماری زبانوں پر اس نے کچھ کہا تو میں بھی اس کو جواب دوں گا، یہی ہو چکا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں سکھایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالی دے رہا تھا، گالی سے مراد برا بھلا کہہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سن رہے تھے. اب جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر ایکشن لیا، اس کو جواب دینا شروع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. وہاں سے چلے. اب حضرت ابو بکر صدیق دیکھیے کہ جب ہمارے سے زیادہ کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا کس طرح خیال ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر اٹھے اور گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ کے رسول جب تک کہ وہ مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تھے وہاں پر موجود، اور جیسے میں نے کچھ کہنا شروع کیا تو ہم چلے گئے. یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک آپ خاموش تھے، جب تک آپ کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا. جب آپ نے بولنا شروع کیا تو اب وہاں پر شیطان آ گیا. تو گویا کہ ادھر سے بھی بول چال ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہوتی ہے، تو آخر میں وہ جا کر جھگڑے پر ختم ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہو چکا ہے. ہمارے صحابہ اس طرح نہیں سکھا کر گئے ہم کو. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھا کر نہیں گئے. آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم کوئی قدم اٹھا رہے تھے، قدم صحیح ہے یا نہیں ہے. کل کو یہ قدم اٹھانا، یہ لفظ بولنا، یہ کام کرنا ہمارے اوپر بھاری تو نہیں پڑ جائے گا، جہنم کیا اور بھڑکانے والا تو نہیں پڑ جائے گا. لیکن ہم کو کوئی احساس ہی نہیں، ہم غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے. میرے بھائی کو یاد رکھو، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. دنیا تو صرف ایک خواب ہے جو آخرت میں آخر میں جا کر موت پر ختم ہوگا اور اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی. آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے پراپرٹیوں کے مالک، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، اور اپنے آپ کو بہت بڑے شوقیہ بگاڑنے والے، اپنے آپ کو بڑا بتانے والے، اپنے رولز دنیا والوں کو بتانے والے، دنیا والوں کو فالو کرنے والے، سب چلے گئے، سب خاک میں نہیں گئے. لیکن ہمارے سامنے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم غافل ہیں، ہم سستی میں ڈوبے ہوئے. سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں ہیں آج، سوچنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے. کئی جمعہ سے بار 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 بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زندگی کے اصل ہمارے ٹارگیٹ ہے. باقی دنیا کوئی ٹارگیٹ نہیں. دنیا عارضی ٹھکانا ہے، یہ کرایہ کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا اس کو بھی. آج ہم بستروں پر سو رہے ہیں، موٹے موٹے گدوں پر سو رہے ہیں. کل کو جا کر جب ہمارے پاس موت آ جائے گی، جب ہماری روح قبض ہو جائے گی، تو کل کو مٹی کے نیچے سونا پڑے گا. آج اگر ہمارے یہاں گھر میں شام کے وقت میں لائٹ چلی جائے تو اتنے بڑے بڑے گھر کے لوگ ہوتے ہوئے بھی گھبراتے
हालांकि उनकी बाहर दुनिया में देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन थोड़ी सी लहर अंधेरा हुआ इतनी घबराना शुरू हो गए। सोचो जरा खबर में कैसे बर्दाश्त करोगे अंधेरे को, और अंधेरा भी होगा प्लस जो गुनाह किए वो गुनाहों के अदाबात भी होंगे। कुछ तो सोचो। तो हमें चाहिए तो अपने आप का मुहासबा करें। मुनाफिकीन जो थे ये अपना मुहासबा नहीं किया करते थे। मुनाफिकीन तो क्या किया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो इधर भी बात बनाते थे और उधर भी बात बनाते थे। तो इस्लाम के दुश्मन है, उनके पास जाकर कहते थे कि हम तुम्हारी तरफ से, और जब मुसलमानों के पास आते मुसलमानों से कहते थे भाई हम तुम्हारी तरफ से, हमारी जिंदगी में इसको हम अल्लाह के बंदे होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह के साथ वफादारी करते, अल्लाह के साथ हम साथ में साथ मिलाते, अल्लाह के हाथ में हाथ मिलाते, अल्लाह की मदद करते, अल्लाह के दीन की मदद करते। लेकिन हम तो हमारी दुनिया की मदद कर रहे हैं, हम तो शैतान की मदद कर रहे हैं, हम भी तो मुनाफिक हुए, अल्लाह के मुनाफिक हुए। अल्लाह ताला इसके बारे में तो फरमाता है कि भाई याद रखो दुनिया में हो या आखिरत में हो, इज्जत तो उसी के लिए है जो अल्लाह के और उसके रसूल की कीजिए, इज्जत तो उसी के लिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मुमिनीन जो है अल्लाह और उसके रसूल जो है इनके लिए ही इज्जत है, बाकी मुनाफिकीन उनके लिए इज्जत है नहीं है। वो तो दुनिया में अपने आप को समझते हैं मैं तो बहुत होशियार है, मैं इधर की बात इधर भी करता हूँ, इधर की बात इधर भी करता हूँ, मेरे पास तो कैसा भी बंदा आ जाए मैं उसको बराबर अपने जहन से घुमाता हूँ। हमको लगता है कि दुनिया में तो बहुत होशियार हो, लेकिन अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है जो अल्लाह के साथ मुनाफिकत कर रहा है वो नहीं जानता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। तो हमें अपने आप का मुहासबा करना जरूरी है। अब याद रखिए आप अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि भाई आप अगर दुनिया में स्ट्रगल कर कर मेहनत कर कर आपके पास बहुत कुछ आ गया, ये भी याद रखिए कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ये थोड़ी सी दुनियादारी किसी को देता है, किसी को चाहता है उसको भी देता है। और याद रखिए अल्लाह ताला देने पर भी काबिल है और लेने पर भी काबिल है। आज हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हमारा सीना इतना चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है कैसे लगता है कि 3 आदमी चल रहे हैं। ये बात भी याद रखिए जो आज जो अल्लाह ताला ने हमको पैसा दिया है, इतनी ताकत दी है, वो कल को खत्म होने वाली है, अल्लाह लेने पर भी कादिर है। वतनज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। और आज अब आप कहेंगे कि मौलवी साहब ने तो कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रखकर जो जिंदगी जिया तो उसके लिए इज्जत मिली, लेकिन दुनिया में हमको इज्जत मिल रही है तो अल्लाह ताला ऐसों के बारे में फरमा रहा है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा कि हम दुनियादारी में जो घुसने वाले हैं उनकी स्ट्रगल को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके परेशानी को देखकर थोड़ी बहुत इज्जत दे देते हैं, बाद में फिर इज्जत देने के बाद दोबारा अल्लाह ताला इज्जत देने पर भी काबिल है। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिल्लत देने पर भी अल्लाह ताला काबिल है। आज देख रहे हैं हम हर जगह हम पर मार पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? अरे आप दूसरी बातें छोड़ो, दुश्मन को ऐसा करना चाहिए, दुश्मन को अल्लाह हलाक, वो एक साइड पर है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या है? हमारी जिंदगी में ईमान इस्लाम है नहीं है, हमको एक मसला भी नहीं मालूम। तो बोले कि हम मुसलमान किस एंगल से कहलाने के काबिल है, इस बारे में हमको अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि भाई आया मेरे पास इल्म है, मैं अल्लाह को कल क्या जवाब दूंगा कि मेरे पास इल्म था, मैंने अमल नहीं किया, मेरी जिंदगी में सब कुछ था। अल्लाह ने, याद रखिए, कोई बंदा परेशान नहीं दुनिया में, कोई परेशान नहीं, सब कहते हैं परेशान है परेशान। अरे भाई आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? अगर आप परेशान होते तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, फिर आप परेशान कैसे? अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत, आग जैसी नेमत दी है, फिर परेशान कहां से हुए भाई? ताकत दी अल्लाह ताला, फिर परेशान कैसे? भाई मुसीबतें आती है इंसान को बड़ा बनाने के लिए, मुसीबतें आती इसीलिए, लेकिन थोड़ी मुसीबतें उसका चर्चा करते फिरते
صحابہ اکرام نے کس طرح مصیبتیں اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مصیبتیں اٹھائی. کہا گیا تھا اللہ کے رسول کو کہ پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیے جاتے، آپ اشارہ کرو، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اللہ کے رسول نے کہا میں دنیا کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، 3 کی باتیں، مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا مجھ کو قبول ہے، لیکن مالداری قبول نہیں. اب جو لوگ شکایت کرتے ہیں ہم غریب ہیں پیسے، ارے شکر ادا کرو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی جی رہے ہیں، پھر ہم پریشان ہیں، تو اب مزید آپ پریشانی میں اللہ کو یاد نہیں کریں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بھائی ذلت بھی دینے پر قادر ہے، پھر تم کو رسپیکٹ چھین کر ذلت دیں گے، ہم تمہاری عزت دے دیں گے. آج انسان مسلمان ہر طرف پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اسی لیے پریشان ہے. یہ بات میں آخر میں چل کے بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ذہن میں سے نکال لو کہ ہم محنت کر کر کوئی چیز کما سکتے ہیں، دنیا میں سب ہمارے ہاتھ پر ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو میرے ذہن کے مطابق، میرے ذہن کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ہمارا خام خیال ہے، غلط فہمی میں آپ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی، صرف اللہ. بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو اس کے بعد میں ہم نے ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا کہ حضرت عمر فرماتے کہ حاسبوا انفسکم، کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو گنو. علماء کرام لکھتے کہ بھئی آپ پورے دن گزار لو، جب شام میں آپ اس طرح پر لیٹو تو یہ سوچو، یہ غور کرو، اپنے آپ کی کاؤنٹنگ کرو کہ بھئی میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، صبح سے لے کر میں نے شام تک کتنی گالیاں دی، کتنی چغلیاں کی، صبح سے لے کر شام تک میں نے کس کو کتنا ستایا، کس کو ظلم کیا، کس کو کتنا دھوکہ دیا. جہاں لے لے 100 روپے تھے 200 روپے کتنے لیے. ہاں یہ ہماری زندگی سے نکل گیا. ہم آتے صبح سے لے کر شام تک کام کرتے اور گھر پر آئے پھر تھوڑا بہت گھر میں کھانا پینا میں آرام سے بیٹھے، موبائل اور ٹی وی وغیرہ دیکھ لیا اور بس ہو گئے. کوئی خیال ہی نہیں دنیا اللہ کا، دنیا میں اتنے مدد ہو گئے. بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ کا حساب لیا جائے. ہاں، اور متقی بننے کے لیے، نیک بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی بندہ سونے سے پہلے یا کبھی جب آپ کو اکیلے میں تنہائی میں وقت ملے تو اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کس لیے بنائے گئے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا. ہمیں یہ اپنی حساب کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو آج ہمارے اوپر جو حالات ہے وہ ختم بھی ہو گئے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ 2024 جو آنے والا ہے، تمام مسلمان جو لوگ اخبارات پڑھتے، نیوز دیکھتے، جن کو باہر کی دنیا کی خبر ہے، تو کیا لگتا ہے کیا مسلمانوں کو کچھ سچا نہیں دکھتا؟ یہ لگ رہا ہے نا مسلمانوں کو کچھ سچا نہیں دکھ سکتا ہندوستان میں. لیکن کہہ دوں میں سب سے پہلے کی بات، آخری بات یاد رکھو، وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کی مرضی، لیکن ہمیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، ہمیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے مطابق بنانا ہے. سب عمل کریں گے بھائی. اللہ تعالیٰ اس دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ